اور کسی نے تحری کر کے نماز شروع کی تھی کہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ تو دوسری طرف ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قبلے کی طرف فوراً گھوم جائے۔ میرے پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام نبی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کن کن صورتوں میں غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کن کن حالتوں میں ہم بنا قبلہ کی طرف منہ کیے نماز پڑھ سکتے ہیں اور ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی کے متعلق ڈیٹیل سے آپ کو مکمل باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا۔ اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کا کنٹینٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ تو پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ بنا قبلہ کی طرف منہ کیے کن کن حالتوں میں اور کن کن صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ تو پیارے برادران اسلام، وہ شخص جو قبلے کی طرف منہ نہ کر سکتا ہو، اتنا مجبور ہو کہ وہ دوسری طرف رخ کر کے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو یا پھر لیٹا ہو، اور وہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، اتنا مجبور ہے، تو وہ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا مجبور ہے تو اس کی نماز کسی بھی رخ ہو جائے گی۔ اور وہ بیمار شخص جو قبلے کی طرف منہ نہ کر سکتا ہو اور وہاں پر کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کا منہ پھیر سکے، تو ایسا شخص کے لیے بھی یہ چھوٹ ہے کہ وہ جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح کسی کے پاس اپنا یا پرایا مال ہے، امانت ہے، اور اگر وہ دوسری طرف رخ کرے گا تو مال ضائع ہونے کا خوف ہو یا مال کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ جس طرف مال ہو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور کوئی شخص شریر جانور کے اوپر سواری کر رہا ہو، یعنی ایسا جانور پر سواری کر رہا ہو کہ جو جانور اگر بیٹھ گیا تو اترنے نہیں دیتا یا اتر گیا تو پھر دوبارہ بیٹھنے نہیں دے گا، تو ایسے شخص کی بھی جس رخ بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی۔ خیر، بہرحال آج کل تو جانور کے اوپر سواری کرنے کا دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان مسئلوں کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کس وقت کیا پتا کس شخص کے پاس کیسا وقت آ جائے کہ انسان کو ایسے مقام سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر جب ایسے مسئلے نہ معلوم ہو تو پھر وہ پریشان رہتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر سواری روکنے میں قافلہ ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا یا نظر سے چھپ جائے گا تو اس حالت میں بھی سواری روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرف بھی رخ ہو اسی طرف نماز پڑھ سکتا ہے، اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ اور چلتی کشتی کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تکبیر تحریمہ کہے تو قبلے کی طرف منہ کرے، اور اس کے بعد میں جس طرف بھی کشتی گھومتی ہو وہ بھی اپنا رخ پھیرتا رہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں قبلہ نہ معلوم ہو اور کوئی ایسا شخص بھی نہ ہو جو ہمیں قبلے کا رخ بتا سکے، تو اس صورت میں جس طرف بھی ہمارا دل جمے کہ ادھر قبلہ ہے تو ادھر ہی رخ کر کے اگر نماز پڑھ لے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اور ایسی نماز بھی معلوم ہونے کے بعد دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی نے تحری کر کے نماز شروع کی تھی کہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ تو دوسری طرف ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قبلے کی طرف فوراً گھوم جائے۔
तहरी करने से मुराद सोच कर, यानी किसी ने ये सोचा कि क़िबला इधर है और उसने उधर ही मुंह करके नियत बांध ली, लेकिन नियत बांधने के बाद नमाज में उसे मालूम हुआ कि क़िबला तो दूसरी तरफ है, तो उसके लिए हुक्म है कि वो फौरन याद आते ही या पता चलते ही घूम जाए, तो उस हालत में नमाज खराब नहीं होगी। और ये भी बात याद रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी को ये मालूम हुआ नमाज के अंदर कि क़िबला तो दूसरी तरफ है, और याद आने के बाद भी अगर वो 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहने के बराबर अगर उसने देर की, तो उसकी नमाज जाती रहेगी। 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहने के बराबर वक्त से पहले अगर मुंह फेर लिया तो नमाज हो जाएगी। और नमाजी ने अगर क़िबला की तरफ से बिला उज़्र अपना सीना फेरा तो नमाज उसकी जाती रहेगी। बेशक उसने 3 बार सुब्हान रब्बियल आला कहने के बराबर वक्त में ही अपना मुंह फेर लिया हो, फिर भी नमाज जाती रहेगी। और अगर सिर्फ मुंह ही क़िबला की तरफ से फिरा हो तो उसके लिए कि वाजिब है कि वो फौरन अपना मुंह फेर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन ये याद रहे कि बिला उज़्र क़िबला की तरफ से मुंह फेरना मकरूह है। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, ये सूरतें हैं बिना क़िबले की तरफ नमाज पढ़ने के। उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम बातें आपको बखूबी समझ आ गई होंगी, और अगर फिर भी किसी तरह की आप लोगों में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारी वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरों तक शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।